Alaikum students of class 7. Today is Tuesday and the date is 14 July 2020. Today we will start our new chapter, the contemporary Muslim society. مطلب ہم جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر خلافت آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب نے جو فتوحات کیں، جو علاقے جو انہوں نے فتح کیے، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے اسلام پھیلایا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے ولیوں نے اور جو بزرگ تھے انہوں نے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ تو اس چیپٹر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو کوسچن نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکس ان ڈیٹیل دا پاسٹ گلوری آف مسلم، مسلمانوں کی جو بہت شاندار ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ تو پہلا یہ پیج نمبر 31 پہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، پھر اسٹارٹ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے our holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم spent his whole life in preaching the concept of توحید۔ توحید کا مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ after the passing away of the holy prophet حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ and حضرت علی رضی اللہ عنہ were chosen to be caliphs to the prophet کے بعد ان کو خلیفہ چوز کیا گیا جن کو خلفائے راشدین کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ پیج نمبر 33 پہ ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف دا ہولی پروفٹ دا ہول آف دا عربین پینسولا ہیڈ کم انٹو فولڈ آف اسلام، یعنی اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی تھی پورا عرب، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ ان دا ٹائم آف پائس خلیفہ کیلفس، خلیفاؤں کی زندگی میں رومن امپائر، بیزنطین امپائرز، یہ وہ ہیں بادشاہتیں تھیں، یہ جگہیں تھیں، ملک تھے یہ بڑے بڑے، ترکی، لبنان، فلسطین، ایجپٹ، لیبیا، سیریا، عراق، یہ سب کانکرڈ ہو چکا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ پھر ان دا ایسٹ دا اسلامک امپائر ایکسٹینڈیڈ ٹو ایران تک بھی چلی گئی تھی، بلوچستان کے ساحلوں تک بھی پہنچ گیا تھا اسلام، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ کے خلافت میں اسلامک امپائر کا بارڈر جو ہے وہ دور دور تک چلے گئے تھے، یہ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے آپ۔ آفٹر کنسولیڈنگ دیئر کانکویسٹ ان نارتھ، سینٹرل اینڈ ویسٹرن پارٹ آف افریقہ، یعنی افریقہ کے علاقوں تک پہنچ گئی تھی فتوحات مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ دا مسلم ڈیووٹیڈ دیئر اٹینشن ٹورڈز دا یورپ، اس کے بعد افریقہ کے بعد وہ یورپ میں آئے۔ یورپ میں اس وقت اسپین میں روڈرک کی حکومت تھی، تو مسلم آرمی آف 7,000 سولجر انڈر دا کمانڈ آف طارق بن زیاد anchored their ship at a big rock which was later named as جبل الطارق یا جبرالٹر۔ طارق بن زیاد جو تھے وہ سپہ سالار تھے فوج کے، اور اس وقت اسپین یورپ کا حصہ تھا، اور بلکہ ابھی بھی ہے اسپین یورپ کا حصہ۔ تو طارق بن زیاد جو ہے وہ اسپین تک چلے گئے اسلام پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے شپس جو ہیں وہ کہاں پر کھڑی کی تھی؟ جبل الطارق پر، جس کو آج کل جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ود ان اے فیو منتھس دا ہول آف اسپین کیم انڈر دا اسلامک رول، ان کے پاس تقریباً 7,000 سولجرز تھے مسلمانوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور روڈرک کے پاس تقریباً 1 لاکھ تھے، پھر بھی جو ہے طارق بن زیاد کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ پیج نمبر 34 پر ہے، پیج نمبر 34 پر دا مسلم انٹرڈ انٹو سندھ، بلوچستان اینڈ ملتان اور پیریڈ آف امیہ، آفٹر ورڈز دے انٹرڈ انڈیا، انڈیا میں بھی خیبر پاس کے ذریعے وہ انٹرڈ ہوئے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ مسلم رولڈ انڈیا فار 1000 ایئر، اس کے بعد تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ دا میسج آف اسلام ریچ ملیشیا، ملیشیا میں کہاں کیسے پوچھا؟ عربس کے ذریعے، سینٹس کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے۔ ملیشیا کا جو رولر تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے پروپوگیٹ کیا اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ فرام ملیشیا اسلام چائنا تک گیا، فلپین اور انڈونیشیا تک گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوال ہے، دیکھیں نشان لگے ہوئے ہیں، جو مارک ہوئے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے اس والے سوال میں۔ تھینک یو کلاس 7۔